وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ دنیا کے اندر نمونے کے لیے عذاب آتا ہے، ہلکا سا عذاب آتا ہے، اصل عذاب وہ آخرت کا عذاب ہوگا اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والوں کے لیے۔ آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مختلف مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، اور یہ انسان کے فائدے کے لیے انسان نصیحت اٹھائے ان سے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے ہلکے عذاب بھیجتے رہتے ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کے بالمقابل وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو دنیا کے اندر دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں۔ اصل تو کامیابی اخروی کامیابی ہے، اخروی کامیابی ہوگی، نعمتوں والے باغ ہوں گے متقین کے لیے۔ کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بالمقابل متقین کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں۔ جب آخرت میں نعمتوں والے باغات ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نمونہ سکینت، اطمینان، اور دنیا کے اندر بھی اللہ نعمتیں بھیجتے ہیں۔ اصل نعمتیں وہ آخرت کی ہیں، اور اصل جو انجام ہے وہ آخرت کا ہے۔ تو متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ استفہام کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا پس ہم بنا دیں مسلمانوں کو مجرمین کی طرح؟ یعنی پیچھے آپ نے
اللہ کے نافرمانوں کا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنے والوں کا پڑھا ہے، اصحاب الجنہ، اور اللہ نے ان کی مثال پیش کی کفار کے لیے، قریش مکہ کے لیے۔ تو ایک طرف اللہ کے مجرم ہیں اور دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے فرما بردار نیک لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم ان دونوں کو ایک جیسا کر دیں؟ ان دونوں کی آخرت بھی ایک جیسی نہیں ہے، ان کا اخروی انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ کافروں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا، تو مسلمانوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا انعام ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ تو آخرت بھی ان کی ایک جیسی نہیں ہے، ان کی دنیا بھی ایک جیسی نہیں ہے، ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے، ان کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ کیا مسلمان اور مجرم برابر ہو جائیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ ان کی دنیا کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی دنیا کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہونا چاہیے ایک مسلمان کی اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کی زندگی میں۔ اگر ایک مسلمان کی زندگی بھی اللہ کے نافرمانوں کی طرح ہے تو فرق کیا ہوا؟ فرق ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، پھر دنیا کے انجام میں بھی، اور پھر آخرت کے انجام میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، کیا ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان دونوں کو ایک جیسا کر دیں؟ گناہ کرنے والوں کو اور ایمان والوں کو ایک جیسا کر دیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی بھی ایک جیسی ہو، ان کی موت بھی ایک جیسی ہو؟ نہیں، نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے، نہ ان کی موت ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ جب ان کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، پھر ان کا اخروی انجام جو حقیقی انجام ہے، دائمی انجام ہے، وہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان میں اور کافر میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق نظر آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پہچاننا ہی مشکل ہو جائے، شکل سے، طور طریقے سے، رویے سے پتہ ہی نہ لگے کون مسلمان ہے اور کون اللہ کا نافرمان ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ کے احکامات نہ ماننے والا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کون نیک ہے اور کون جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے۔ اس کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ نیک شخص پر نیکی کا نور ہوتا ہے، بلکہ اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ صرف یہ نہیں جب وہ اللہ کی طرف بلائیں تو پتہ لگے ہاں یہ کوئی نیک لوگ ہیں، ان کے ہر انگ سے اور ان کے ہر طور طریقے سے، ہر رویے سے، چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ تو نہ مسلمانوں کی اور مجرموں کی زندگی برابر ہے، نہ ان کی موت برابر ہے، نہ ان کا اخروی انجام برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کیا، یہ ایک سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، کیا بس ہم کر دیں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا حکم کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کافروں کو خطاب ہے، اے کفار، تمہیں دنیا کے اندر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تم سمجھتے ہو اب دنیا کے اندر ہمارے لیے نعمتیں ہیں تو اب پہلی بات تو تم آخرت مانتے ہی نہیں، تم پھر سمجھتے ہو اگر آخرت ہو بالفرض، تم تو کہتے ہو آخرت نہیں ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں بھی تم پر نعمتیں ہی ہوں گی، آخرت میں بھی ہم تمہیں مسلمانوں کی طرح کر دیں گے؟ نہیں، مسلمان دنیا کے اندر مشکل میں زندگی گزارتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈر کر اور قدم اٹھاتے ہیں پھونک پھونک کر اللہ کے نافرمانی نہ ہو جائے، اور تم دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو اللہ کے نافرمانی والے۔ اب تم سمجھتے ہو کہ اگر آخرت ہو، تم تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہو، لیکن تم کہتے ہو اگر آخرت ہو تو پھر ہمیں وہاں بھی بہت کچھ ملے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم مجرموں کو مسلمانوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تو کفار سمجھتے تھے، پہلے تو کہتے تھے آخرت ہے ہی نہیں، پھر کہتے تھے اگر ہوئی تو وہاں بھی ہمارے پاس بہت مال و دولت ہوگا، وہاں بھی ہم ان مسلمانوں سے، ان غریبوں سے بہت اچھے ہوں گے۔ سورہ مریم میں اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا کفر کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا، یعنی آخرت میں، یعنی اگر آخرت ہوئی
تو پھر وہاں بھی میرے پاس بڑا مال اور اولاد ہوگا۔ ایک شخص تھا اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس نے ایک مسلمان جو بعد میں مسلمان ہوئے ان سے قرض لیا جاہلیت میں، ابھی قرض اس نے واپس نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جنہوں نے قرض دیا تھا۔ جس نے لیا تھا تو وہ مسلمان نہیں ہوا، تو وہ جو صحابی تھے وہ بار بار تقاضا کرتے قرض کا، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتا، وہ کافر شخص جس نے قرض لیا تھا، وہ کہتا کہ تم کہتے ہو آخرت ہوگی، ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تم اسے مرنے کے بعد قرض لے لینا، میرے پاس بڑا مال ہوگا وہاں بھی، میرے پاس اگر دنیا میں مال ہے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا، وہ تو آخرت کے قائل ہی نہیں تھے، اگر آخرت ہوئی وہاں بھی میرے پاس بڑا مال ہوگا، میں تمہیں وہاں کا تمہارا قرض واپس کر دوں گا، میرے پاس وہاں بھی بڑا مال ہوگا، وہاں بھی میری اولاد ہوگی تو میں تمہیں مال واپس کر دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم مذاق اڑاتے ہو آخرت کا اور تم سمجھتے ہو اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمارا بڑا ہی عیش و عشرت ہوگی، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ان کی زندگی برابر، نہ ان کی موت برابر، نہ ان کی آخرت برابر۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ بتانا مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس کی موت بھی تباہ ہے، قبر بھی، اور آخرت بھی اس کی تباہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں اگر آخرت ہوئی تو مجھ پہ کرم ہو جائے گا، مجھے وہاں بھی بڑا ملے گا۔ دنیا میں تو اللہ اس لیے دے دیتے ہیں، اللہ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو میں کافروں کو اتنا دنیا کے اندر مال دے دیتا کہ ان کے گھر، ان کے بستر اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے اور ان کی چھتیں اور ان کی ہر چیز سونے چاندی کی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے انہیں آخرت میں کچھ نہیں دینا۔ میرے نزدیک دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کو دنیا سونے کی بنا کے دے دی جائے، جب اس کے لیے آخرت نہیں ہے تو دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ آخرت اگر ہوئی تو تمہیں آخرت میں بھی کچھ مل جائے گا، تمہیں آخرت میں تباہی ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے پرانے کسی نبی پر اتری ہو اور تم اس کتاب کی باتیں پڑھتے ہو؟ فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ہے تمہارے لیے کوئی کتاب جس میں تم پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ آخرت ہوگی اور تمہیں آخرت میں بڑا مال ملے گا اور بڑی نعمتیں ملیں گی دنیا کی طرح؟ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ آخرت میں اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں بڑا کچھ ملے گا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے کسی نبی پر اتاری ہو، اس میں تمہارے لیے یہ وعدہ ہو؟ کیا ہے تمہارے لیے کوئی کتاب جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک تمہارے لیے اس میں یعنی آخرت میں وہ چیز ہوگی، لما البتہ، جو تخیرون تم پسند کرو گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کتاب سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہیں آخرت میں اگر آخرت ہوئی تو تمہیں تمہارے مطابق آخرت تو ہونی ہی ہونی ہے، آخرت کا ہونا تو جس طرح سورج نکلتا ہے روزانہ، اس سے زیادہ یقینی بات ہے، لیکن کافروں کے نزدیک کافر کہتے تھے اگر آخرت ہوئی تو وہاں ہمارے لیے بڑی من پسند چیزیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں البتہ وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے، تخیرون جو تم پسند کرو، کیا تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم پسند کرو وہ تمہیں مل کر رہے گا؟ آخرت میں تو بالکل بھی نہیں ملے گا، دنیا میں بھی ملنا ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو دے دیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ باقی بھی رہے، کسی وقت بھی اللہ چھین سکتے ہیں۔ نہ دنیا میں تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزیں ملنے کی گارنٹی ہے، اور آخرت میں تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہاں تمہاری من پسند چیزیں ہوں۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا ہیں تمہارے لیے قسمیں ہمارے اوپر، بالغۃ جو پہنچنے والی ہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ان لکم لما تحکمون کہ بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو۔ کیا تم نے کوئی ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں کہ ہم نے تمہیں نعمتیں ہی کرنی ہے؟ یہ دنیا میں جو تم پر نعمت ہوئی ہے یہ بھی کوئی تم پر تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ کا دینا، اللہ کا نہ دینا کوئی اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو کیا اللہ نے تم سے یہ وعدہ ہی کر لیا ہے، اللہ نے تم سے قسمیں ہی کھا لی ہیں تمہارے نزدیک، اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نوازنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟
کیا اللہ نے قسمیں کھا لی ہیں کہ قیامت کے دن تک اگر قیامت قائم ہوئی تو وہاں تمہیں بڑا کچھ ملے گا؟ کوئی کتاب ایسی ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہو، کوئی ایسی قسمیں ہیں جو اللہ کے اوپر لاگو ہو گئی ہوں تمہاری طرف سے کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو؟ یعنی سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، یعنی ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تمہارے لیے آخرت کے اندر وہ چیزیں آئیں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کرو گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اتنا خوفناک اور ہولناک وقت ہوگا آخرت کا کافروں کے لیے خاص طور پہ۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن تو بہت مشکل دن ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، قیامت تو بڑی ہی ہولناک ہے، بڑی کڑوی ہے، آسان نہیں ہے قیامت کا دن، بڑا مشکل دن ہے۔ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ، سوال کیجئے ان سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَيُّهُمْ ان میں سے کون، بِذَلِكَ اس بات پر، زعیم ضامن ہے، کون ضامن ہے اس بات کا کہ اگر آخرت ہوئی ان کے مطابق تو وہاں بھی ان کے پاس نعمتیں ہوں گی، وہاں بھی ان کو بڑی آسائشیں ملیں گی؟ کیا کسی کتاب میں انہوں نے پڑھ لیا ہے؟ کیا قسمیں انہوں نے لے لی ہیں اللہ سے اور اللہ نے ان کو قسم دے دی ہے، اب اللہ اس قسموں کے پابند ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے انہیں ملے گا؟ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ذرا ان سے پوچھیں کہ اس بات کا ضامن کون ہے، اس بات کی ضمانت کون دیتا ہے؟ ام لہم شرکاء، یہ سارا سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ہیں ان کے لیے شریک؟ فلیأتوا بشرکائہم، پس چاہیے کہ وہ اپنے ان شریکوں کو لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ اس بات کی ضمانت کون دیتا ہے کہ آخرت میں ان کے پاس نعمتیں ہوں گی اور اللہ کا ان پر انعام ہوگا؟ اس بات کی ضمانت کون دیتا ہے؟ کیا ان کے شریک اس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ کیا ان کے شریک انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچائیں گے؟ کیا ان کے شریک انہیں قیامت کے دن نعمتیں ان کو دیں گے؟ وہ تو اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو، اگر اللہ ان پہ غضبناک ہو، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، بجائے کہ وہ انہیں بچائیں۔ اسی لیے اللہ قیامت کے دن جہنم کے اندر انسانوں کو بھی ڈال دے گا، اور جو پتھر ہیں وہ بھی جہنم کے اندر ہوں گے، جس طرح ہم نے پیچھے سورۃ تحریم میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے شریک ہیں جو اس بات کے ضامن ہیں، جو ان کو بچا لیں گے؟ بس چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت نہیں ہے، کوئی پانی کی ایک بوند نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، کھانے کا ایک لقمہ نہیں ہے کافروں کے لیے آخرت میں۔ اگر پانی ہوگا تو ابلتا ہوا، وہ ایک الگ عذاب ہوگا والعیاذ باللہ۔ اگر کھانا ہوگا تو وہ زقوم کا درخت ہوگا، وہ ایک الگ عذاب ہوگا والعیاذ باللہ۔ کافر مسلمانوں سے، جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا تھوڑا سا ہمیں وہ دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنت والے انہیں جواب دیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیے۔ تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے کافروں کے لیے۔ اللہ نے آخرت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، دنیا بھی اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو بھی کسی حد تک دے دیتے ہیں۔ آخرت تو خالص طور پہ مسلمانوں کے لیے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ نے زینت نکالی ہے لوگوں کے لیے، اس زینت کو حرام کر دے۔ اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، کون ہے جو اس حلال کردہ چیز کو حرام کر دیتا ہے؟ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے، کوئی اسے حرام نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں دنیا کی، قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہہ دیجئے یہ دنیا میں پاکیزہ چیزیں، دنیا کے رزق اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائے ہیں، یہ دنیا کے اندر اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائے ہیں۔ خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو خالص طور پر،
یعنی قیامت کے دن تو یہ نعمتیں خالصتاً مسلمانوں کو ملیں گی، یعنی کافروں کو تو اس کی ایک بوند نہیں ملے گی۔ دنیا میں بھی اللہ نے یہ نعمتیں مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن دنیا کے اندر خالص مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اندر کافروں کو بھی مل جاتی ہیں، لیکن آخرت میں تو خالص مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ایک پانی کی بوند بھی کافروں کو نہیں ملے گی، ٹھنڈے پانی کی۔ یوم یکشف عن ساق، اس دن ہٹایا جائے گا، کھولا جائے گا، عن ساق، پنڈلی سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کو تم بڑے ہلکا سمجھ رہے ہو، تم کہتے ہو قیامت کا دن ہے ہی نہیں، پہلے تو انکار کر دیتے ہو، پھر کہتے ہو اگر ہوا تو ہمارے لیے وہاں انعام ہی انعام ہے، ہمارے لیے وہاں بھی نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آسان نہیں ہے، اتنا ہولناک دن ہے، قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے۔ قیامت کے دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، پنڈلی کو کھولا جائے گا، کیا ہٹایا جائے گا ہمیں نہیں پتا کیا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں اس دن کھولا جائے گا، یکشف، کھولا جائے گا، عن ساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ کیا مراد ہے پنڈلی سے کھولا جائے گا؟ اس سے مراد صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب تفسیر القرآن، سورہ نون والقلم، باب یوم یکشف عن ساق، باب کا نام ہی ہے کہ جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے۔ کیا مراد ہے پنڈلی سے کھولا جائے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4919، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرما رہے تھے، یکشف ربنا عن ساقہ، کھولے گا ہمارا رب اپنی پنڈلی سے، اللہ اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے، فیسجد لہ کل مؤمن ومؤمنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سجدہ کرے گا اللہ کے لیے ہر مومن اور ہر مومنہ، ہر مومن مرد اور عورت، اس پنڈلی کو قبلہ بنا کر اس پنڈلی کے سامنے ہر شخص سجدہ کرے گا۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، اور باقی رہ جائے گا وہ جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے، جو دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ہر مومن مرد اور عورت کرے گا جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتا تھا۔ اللہ کو سجدہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ایک بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کوئی اللہ پر احسان نہیں کرتا، کہ بہت بڑی اللہ کی سعادت اگر اللہ کسی کو سجدے کی توفیق دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتا تھا، بہت بڑی عبادت ہے سجدہ کرنا، شیطان نے اسی سجدے سے انکار کیا۔ تو قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے اور پھر سجدے کا کہا جائے گا لوگوں کو، ہر مومن مرد عورت سجدہ کرے گا، اور باقی رہ جائے گا وہ شخص جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا ریاکاری کرتے ہوئے اور شہرت کے لیے، جو سجدہ کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، وہ جائے گا کہ وہ سجدہ کرے، قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا کہ وہ سجدہ کرے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچے۔ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ چاہے گا کہ وہ سجدہ کرے لیکن اس کی کمر ایک ہی طبق بن جائے گی، اس کی کمر دوہری نہیں ہو سکے گی، جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا، یا جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا ریاکاری کرتے ہوئے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے جو سجدہ کرتا تھا، وہ بھی قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے گا، اس کی کمر سیدھی ہو جائے گی، وہ سجدہ کرنے لگے گا تو گر پڑے گا، پیٹھ کے بل، گدی کے بل گر پڑے گا، اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتا تھا وہ قیامت کے دن بھی بڑے مزے سے، بڑے جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرے گا، اور جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی اس کو خوشنودی حاصل ہوگی۔ لیکن جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا ریاکاری کے لیے وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور جو دنیا میں سجدہ کرتا ہی نہیں تھا، جو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، جو ریاکاری کے سجدہ کرتا تھا وہ بھی سجدہ نہیں کر سکے گا، تو جو کرتا ہی نہیں تھا مسلمان ہو یا کافر وہ بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن مسعود سے، کہ بہت خوفناک وقت ہوگا، یہ بہت ایک ہولناک وقت ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں وہی کامیاب ہوگا جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی سجدہ کرنے کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل قیامت کے دن شروع میں، قیامت کے دن کی پہلی گھڑی میں اللہ پنڈلی کھولیں گے اور سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ کیا مراد اللہ پنڈلی کھولیں گے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعہ کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا ہم اس کو مانتے ہیں،
ساق سے مراد پنڈلی ہوتی ہے، اللہ کی پنڈلی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اب وہ پنڈلی کو اللہ کیسے کھولیں گے، کیا تفصیلات ہیں، ہم ان تفصیلات میں نہیں جاتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے اللہ کی پنڈلی ہے۔ جیسے ہم اللہ کے دیگر صفات کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے چہرے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان صفات کو ماننے سے اللہ کی تجسیم لازم نہیں آتی، اللہ کی دیگر اعضاء لازم نہیں آتے۔ جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا ہم اتنا مانتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور ہم اس کو کسی سے ہم تشبیہ بھی نہیں دیتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا